بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اہمیت اور ان کی شہادت تک کی واقعات۔ وہ 3 بڑے اعظموں کا حکمران تھا، لیکن درخت کے سائے میں اینٹ رکھ کر سو جایا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق پر لاکھوں سلام۔ آئیے دیکھتے ہیں احادیث کی روشنی میں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب کی نہ صرف ایمان کی گواہی دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے دین کی گواہی بھی دے رکھی ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خواب کچھ یوں بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے ہیں جو قمیض پہنے ہوئے تھے۔ ان میں سے بعض کی قمیض صرف سینے تک تھی اور بعض کی قمیض اس سے بھی چھوٹی تھی، اور میرے سامنے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کیے گئے تو وہ اتنی بڑی قمیض پہنے ہوئے تھے کہ چلتے ہوئے گھسٹتی تھی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے اس کی تعبیر کیا لی؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد دین ہے۔ صحیح بخاری 3691 سے یہ حدیث لی جاتی ہے۔ زبان رسالت سے ایمان کی گواہی۔ کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہی وہ ایمان ہے جس کے باعث انسان کے لیے جنت بلندی درجات ہے۔ اسی ایمان کے لانے کا بارہا مرتبہ قرآن مجید میں ہمیں رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ ہم میں سے کتنے ہی لوگ مومن بننا چاہتے ہیں، مگر نہیں معلوم کہ وہ مومن بن پائیں یا نہیں۔ لیکن یہ اعزاز سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دنیا ہی میں ایمان کی گواہی دے دی۔ چنانچہ عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں سوائے اپنی جان کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایمان اس وقت مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہیں تمہاری جان سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، پھر واللہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں عمر، اب تیرا ایمان پورا ہوا ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری 6632 سے لی جاتی ہے۔ علم کی گواہی۔ ویسے تو بہت سارے صحابہ کرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی تعلیم حاصل کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ساری باتیں سیکھ لیں، مگر یہ اعزاز بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے دین ایمان کے ساتھ ساتھ عالم دین ہونے کی گواہی بھی دی۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے خواب میں دودھ پیا، اتنا کہ میں دودھ کی سرابی دیکھنے لگا جو میرے ناخن یا ناخنوں پر بہہ رہی ہے۔ پھر میں نے پیالہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی تعبیر علم ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری 3681 سے لی جاتی ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے سچے اور حق پر ہونے کی گواہی خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ مبنی برحقیقت گفتگو فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے برحق ہوتے۔ کتنے ہی مواقع ایسے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی مشورہ دیتے تو اللہ تعالیٰ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں قرآن پاک نازل فرما دیتے۔ کتنے ہی فیصلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہوتے جن میں جو فیصلہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا وہی فیصلہ رب کعبہ کا ہوتا، اور اسی وقت کوئی نہ کوئی آیت نازل ہو جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اور دل پر سچ کو رکھ دیا گیا ہے۔ مسند احمد حدیث 5145۔ ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ۔ جو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے صحابہ کرام تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہتے، آپ سے تعلیم حاصل کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم مانتے اور ہر دم تیار رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مر مٹنے کا جذبہ ہر وقت ان کے سینوں میں دفن ہوتا۔ مگر یہ اعزاز بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صرف چند صحابہ کرام میں سے ہیں جن سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے۔ میں نے پوچھا اور مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ کے باپ ابو بکر سے ہے۔ میں نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر بن خطاب سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور لوگوں کے نام بھی لیے۔ یہ حدیث صحیح بخاری 3662 سے لی جاتی ہے۔ مراد مصطفیٰ بر آئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو آہستہ آہستہ بہت سے لوگ اسلام بھی آئے۔ اسلام قبول کرنے والے زیادہ تر غریب لوگ تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ باقی تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، مگر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے دعائیں کر کر کے مانگا ہے تاکہ ان کے ذریعے اسلام پہلے سے اور زیادہ مضبوط ہو جائے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن الخطاب۔ ترجمہ: اے اللہ ان دونوں یعنی ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے جو تجھے محبوب ہو اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ سنن ترمذی 3681۔ عمر بن خطاب صاحب الہام بھی تھے۔ یہ اعزاز بھی سیدنا عمر بن خطاب کا ہے کہ آپ امت محمدیہ میں سے وہ واحد شخصیت ہیں جنہیں الہام ہوتا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد كان فيما قبلكم من الامم محدثون فإن يكن في امتی احد فإنه عمر۔ ترجمہ: تم سے پہلے بنی اسرائیل کی امتوں میں کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے تھے کہ نبی نہیں ہوتے تھے اور اس کے باوجود فرشتے ان سے کلام کیا کرتے تھے، اور اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے تو وہ عمر ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری 3689 سے لی جاتی ہے۔ دینی امور میں انتہائی سخت بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مختلف خوبیوں سے نوازا ہوتا ہے۔ کچھ اچھے ہوتے ہیں تو کچھ بہت ہی اچھے ہوتے ہیں، کچھ برے ہوتے ہیں تو کچھ بہت ہی برے ہوتے ہیں، کچھ کسی اعتبار سے تو اچھے ہوتے ہیں اور کسی اعتبار سے برے ہوتے ہیں۔ مگر یہ اعزاز بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ایک خاص خوبی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عمر دین کے معاملے میں انتہائی سخت ہیں۔ وہ دین کے معاملے میں کسی سستی، غفلت اور کمپرومائز کا شکار نہیں ہوتے۔ چنانچہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ میرے امتیوں پر نرمی کرنے والے ابو بکر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سختی کرنے والے حضرت عمر ہیں۔ یہ حدیث سنن ترمذی 3790 سے لی جاتی ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھا اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور تیسرا کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا، تو آپ کی نظر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں نبیوں اور رسولوں کے علاوہ اگلے پچھلے تمام عمر رسیدہ جنتیوں کے سردار ہوں گے۔ مزید آپ نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ حضرت عمر ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کی شان میں مزید فرمایا کہ اے ابن خطاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتا دیکھتا ہے تو اسے چھوڑ کر کسی دوسرے راستے پر چل پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ جس میں ایک کنویں پر کھڑا اس سے پانی کھینچ رہا تھا۔ میرے پاس ابو بکر اور عمر بھی پہنچ گئے۔ پھر ابو بکر نے ڈول لے لیا اور ایک پانی کا ڈول لے کر کھینچنا شروع کیا۔ ان کے کھینچنے میں ضعف تھا اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے گا۔ پھر ابو بکر کے ہاتھ سے ڈول حضرت عمر نے لے لیا اور ان کے ہاتھ میں پہنچتے ہی وہ ایک بہت بڑے ڈول کی شکل میں ہو گیا۔ میں نے کوئی ہمت والا اور بہادر انسان نہیں دیکھا جو اتنی حسن تدبیر اور مضبوط قوت کے ساتھ کام کرنے کا عادی ہو۔ چنانچہ انہوں نے اتنا پانی کھینچا کہ لوگوں نے اونٹوں کے پانی پلانے کی جگہیں تک بھر لیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری 3676 سے لی جاتی ہے۔ اس حدیث میں ڈول سے مراد خلافت ہے، اور یہ روایت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے پیشن گوئی کر دی تھی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت عدل و انصاف پر مبنی ہوگا۔ آپ بہترین حکمران بن کر ابھریں گے۔ آپ کے دور خلافت میں خلافت مضبوط تر ہوتی چلی جائے گی، اسلام غالب آئے گا اور دشمن مغلوب ہوگا۔
پھر ایسا ہی ہوا۔ چشم فلک نے دیکھا، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت سنبھالی تو مسلمانوں کو ایک حقیقی خلیفہ ملا، جس نے اپنے عدل و انصاف، نیک نیتی اور بلند عزم و حوصلے سے 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کی۔ زبان نبوت سے شہادت کی پیشن گوئی۔ چند بعض دیگر صحابہ کرام کی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے ہی پیشن گوئی فرما دی تھی کہ سیدنا عمر فاروق کو شہید کیا جائے گا۔ چنانچہ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کو ساتھ لے کر احد کے پہاڑ پر چڑھے تو احد کا پہاڑ کانپ اٹھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے احد، قرار پکڑ، ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری 3675 سے لی جاتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی خوشخبری دی۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں مدینہ کے ایک باغ بیر ایریس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک صاحب نے آ کر دروازہ کھلوایا۔ آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے دروازہ کھول دو اور انہیں جنت کی بشارت سنا دو۔ میں نے دروازہ کھولا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میں نے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے کے مطابق جنت کی خوشخبری سنائی تو انہوں نے اس پر اللہ کی حمد بیان کی۔ پھر ایک اور صاحب آئے اور دروازہ کھلوایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی یہی فرمایا کہ دروازہ ان کے لیے کھول دو اور انہیں جنت کی بشارت سنا دو۔ میں نے دروازہ کھولا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہیں بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی اطلاع سنائی تو انہوں نے بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر ایک تیسرے اور صاحب نے دروازہ کھلوایا، ان کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور انہیں جنت کی بشارت سنا دو۔ ان مسائل اور آزمائشوں کے بعد جن سے انہیں دنیا میں واسطہ پڑے گا، اور وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب میں نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی اطلاع دی تو انہوں نے بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب کو جنت میں خوبصورت محل کی بشارت۔ سیدنا جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خواب میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں میں نے ابو طلحہ کی بیوی رمیسہ کو دیکھا اور میں نے قدموں کی آواز سنی تو میں نے پوچھا یہ کون صاحب ہیں؟ بتایا گیا کہ یہ بلال رضی اللہ عنہ ہے۔ اور میں نے ایک محل دیکھا، اس کے سامنے ایک عورت تھی۔ میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ تو بتایا کہ یہ عمر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ میرے دل میں آیا کہ اندر داخل ہو کر اسے دیکھوں، لیکن مجھے عمر رضی اللہ عنہ کی غیرت یاد آئی اور اس لیے اندر داخل نہیں ہوا۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے روتے ہوئے کہا، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں یا رسول اللہ، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ یہ حدیث صحیح بخاری 3679 سے لی جاتی ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ میں سو رہا تھا اور میں نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھا۔ وہاں ایک عورت ایک محل کے کونے میں وضو کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ تب فرشتے بولے کہ عمر بن خطاب کا ہے۔ یہ سن کر مجھے اس کی غیرت کا خیال آیا اور میں پیٹھ موڑ کر چلا آیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر نے جب یہ سنا تو رو دیے اور ہم سب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مجلس میں تھے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ یہ حدیث صحیح مسلم 2395 سے لی جاتی ہے۔ سیدنا عمر کی شہادت کا المناک واقعہ۔ عمر بن میمون رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، جس صبح کو آپ زخمی کیے گئے، میں فجر کی نماز کے انتظار میں صف کے اندر کھڑا ہوا تھا۔ میرے بعد اور ان کے درمیان عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ جب صف سے گزرتے تو فرماتے جاتے کہ صفیں سیدھی کر لو، اور جب دیکھتے کہ صفوں میں کوئی خلل نہیں رہ گیا ہے تب آگے مصلی پر بڑھتے اور تکبیر کہتے۔ آپ فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں عموماً سورہ یوسف یا سورہ نحل یا اتنی ہی طویل کوئی اور سورت پڑھتے، یہاں تک کہ لوگ جمع ہو جاتے۔ اس دن ابھی آپ نے تکبیر ہی کہی تھی کہ میں نے سنا آپ فرما رہے ہیں کہ مجھے قتل کر دیا یا کتے نے کاٹ لیا۔ ابو لولو نے آپ کو زخمی کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ بدبخت اپنا 2 دھاری خنجر لیے دوڑنے لگا اور دائیں اور بائیں جدھر بھی پھرتا تو لوگوں کو زخمی کرتا جاتا۔ اس طرح اس نے 13 آدمیوں کو زخمی کر دیا، جن میں 7 حضرات نے شہادت پائی۔ مسلمانوں میں سے ایک صحاب حتان نامی نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے اس پر اپنی چادر ڈال دی۔ اس بدبخت کو جب یقین ہو گیا کہ اب پکڑ لیا جائے گا
تو اس نے خود اپنا بھی گلا کاٹ لیا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر انہیں آگے بڑھا دیا۔ عمرو بن میمون نے بیان کیا کہ جو لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قریب تھے انہوں نے بھی وہ صورتحال دیکھی جو میں دیکھ رہا تھا، لیکن جو لوگ مسجد کے کنارے پر تھے پیچھے کی صفوں میں تو انہیں کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ البتہ چونکہ عمر رضی اللہ عنہ کی قرات نماز میں انہوں نے نہیں سنی تو سبحان اللہ کہتے رہے۔ آخر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو بہت ہلکی نماز پڑھائی۔ پھر جب لوگ نماز سے پلٹے تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابن عباس دیکھو مجھے کس نے زخمی کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تھوڑی دیر گھوم پھر کر دیکھا اور آ کر فرمایا کہ مغیرہ رضی اللہ عنہ کے غلام ابو لولو نے آپ کو زخمی کیا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا، وہی جو کاریگر ہے؟ جواب دیا کہ جی ہاں۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اسے برباد کرے، میں نے تو اس سے اچھی بات کہی تھی جس کا اس نے یہ بدلہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے میری موت کسی ایسے شخص کے ہاتھوں نہیں مقدر کی جو اسلام کا مدعی ہو۔ تم اور تمہارے والد عباس رضی اللہ عنہ اس کے بہت ہی خواہش مند تھے کہ اجمی غلام مدینے میں زیادہ سے زیادہ لائے جائیں۔ یوں بھی ان کے پاس غلام بہت تھے۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اگر آپ فرمائیں تو ہم بھی کر گزریں۔ مقصد یہ تھا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم مدینے میں مقیم اجمی غلاموں کو قتل کر ڈالیں۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ انتہائی غلط فکر ہے، خصوصاً جب کہ تمہاری زبان میں وہ گفتگو کرتے ہیں، تمہارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں اور تمہاری طرح حج بھی کرتے ہیں۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر اٹھا کر لایا گیا اور ہم آپ کے ساتھ ساتھ آئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے لوگوں پر کبھی اس سے پہلے اتنی بڑی مصیبت آئی ہی نہیں تھی۔ بعض تو یہ کہتے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا، اچھے ہو جائیں گے، اور بعض کہتے تھے کہ آپ کی زندگی خطرے میں ہے۔ اس کے بعد کھجور کا پانی لایا گیا، اسے آپ نے پیا تو وہ آپ کے پیٹ سے باہر نکل آیا۔ پھر دودھ لایا گیا، اسے بھی جو ہی آپ نے پیا زخم کے راستے وہ بھی باہر نکل آیا۔ اب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ آپ کی شہادت یقینی ہے۔ پھر ہم اندر آ گئے اور لوگ آپ کی تعریف بیان کرنے لگے۔ اتنے میں ایک نوجوان اندر آیا اور کہنے لگا، یا امیر المومنین، آپ کو خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے، ابتدا میں اسلام لانے کا شرف حاصل کیا ہے جو آپ کو معلوم ہے، پھر آپ خلیفہ بنائے گئے اور آپ نے پورے انصاف سے حکومت کی اور پھر شہادت پائی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تو اس پر بھی بہت خوش تھا کہ ان باتوں کی وجہ سے برابر میرا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، نہ ثواب ہوتا اور نہ عذاب۔ جب وہ نوجوان جانے لگا تو اس کا تہبند یعنی کہ ازار لٹک رہا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس لڑکے کو میرے پاس واپس بلا لاؤ۔ جب وہ آئے تو آپ نے فرمایا، میرے بھتیجے، یہ اپنا کپڑا اوپر اٹھائے رکھو کہ اس سے تمہارا کپڑا بھی زیادہ دنوں چلے گا اور تمہارے رب سے تقوی کا بھی باعث بنے گا۔ اور پھر کہا کہ دیکھو ذرا کہ مجھ پر کتنا قرض ہے۔ تو سب نے آپ کا قرض شمار کیا، تقریباً 86,000 نکلا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر فرمایا کہ اگر یہ قرض آل عمر کے مال سے ادا ہو سکے تو انہی کے مال سے اس کو ادا کرنا، ورنہ پھر بنی علی بن کعب سے کہنا، اگر ان کے مال کے بعد بھی ادائیگی نہ ہو سکے تو قریش سے کہنا، ان کے سوا کسی سے امداد طلب نہ کرنا اور میری طرف سے اس قرض کو ادا کر دینا۔ اور اب ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے یہاں جاؤ اور ان سے عرض کرو کہ عمر نے آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا ہے۔ امیر المومنین میرے نام کے ساتھ نہ کہنا، کیونکہ اب میں مسلمانوں کا امیر نہیں رہوں گا۔ اور ان سے عرض کرنا کہ عمر بن خطاب نے آپ سے اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہیے ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کی عرض کیا اور اجازت طلب کری اور اندر داخل ہوئے۔ دیکھا کہ آپ بھی بیٹھی ہوئی رو رہی تھیں۔ پھر کہا کہ عمر بن خطاب نے آپ کو سلام کہا ہے اور اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہیے۔ اس پر عائشہ صدیقہ نے کہا، میں نے اس جگہ کو اپنے لیے منتخب کر رکھا تھا، لیکن آج میں انہیں اپنے اوپر ترجیح دوں گی۔ پھر جب ابن عمر رضی اللہ عنہ واپس آئے تو لوگوں نے بتایا کہ عبداللہ آ گئے۔ اس پر عمر بن خطاب نے کہا کہ مجھے اٹھاؤ۔ ایک صاحب نے سہارا دے کر آپ کو اٹھایا۔ آپ نے دریافت کیا کہ کیا خبر لائے ہو؟ کہا کہ جو آپ کی تمنا تھی اے امیر المومنین۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، الحمدللہ، اس سے اہم چیز اب میرے لیے کوئی اور نہیں رہ گئی، لیکن جب میری وفات ہو چکے اور مجھے اٹھا کر دفن کے لیے لے چلو تو پھر میرا سلام ان سے کہنا اور عرض کرنا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آپ سے اجازت چاہی ہے۔ اگر وہ میرے لیے اجازت دے دیں تب تو مجھے وہاں دفن کرنا، اور اگر اجازت نہ دیں تو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کرنا۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تو ہم
وہاں سے ان کو لے کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی طرف آئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سلام عرض کیا اور عرض کیا کہ عمر بن خطاب نے اجازت چاہی ہے۔ ام المؤمنین نے کہا کہ انہیں یہیں دفن کیا جائے، چنانچہ وہ وہیں دفن ہوئے۔ عمر بن میمون فرماتے ہیں کہ جب عمر بن خطاب پر قاتلانہ حملہ ہوا تو آپ قرآن مجید سے یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، سورہ احزاب آیت نمبر 38۔ اور اللہ کا حکم ہمیشہ اندازے کے مطابق ہی ہوتا ہے جو مقرر ہوتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی تاریخ امام لیث بن سعد فرماتے ہیں سیدنا عمر کو 23 ہجری میں 25 یا 26 ذی الحجہ کو شہید کیا گیا۔ آپ کی مدت خلافت 10 سال 6 ماہ اور 4 دن تک محیط ہے۔ غسل اور نماز جنازہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو غسل دے کر کفن دیا گیا اور ان کی نماز جنازہ بھی ادا کی گئی جبکہ وہ شہید بھی تھے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ سیدنا عمر کے بارے میں صحابہ تابعین کے جذبات۔ آئیے دیکھتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں سیدنا علی کے تاثرات۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کو شہادت کے بعد ان کی چارپائی پر رکھا گیا تو تمام لوگوں نے نعش مبارک کو گھیر لیا اور ان کے لیے اللہ سے دعا اور مغفرت طلب کرنے لگے۔ نعش ابھی اٹھائی نہیں گئی تھی، میں بھی وہیں موجود تھا۔ اسی حالت میں اچانک ایک صاحب نے میرا شانہ پکڑ لیا، میں نے دیکھا تو وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے رحمت کی اور ان کی نعش کو مخاطب کر کے کہا، آپ نے اپنے بعد کسی بھی شخص کو نہیں چھوڑا کہ جسے دیکھ کر مجھے یہ تمنا ہوتی کہ اس کے عمل جیسا عمل کرتے ہوئے میں اللہ سے جا ملوں، اور اللہ کی قسم مجھے تو پہلے سے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی رکھے گا۔ میرا یقین اس وجہ سے تھا کہ میں نے اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ سنے تھے کہ میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر عمر اور داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر باہر آئے۔ یہ حدیث صحیح بخاری 3685 سے لی جاتی ہے۔ اس لیے یہ تینوں دوست ایک ہی جگہ پر مدفون ہوئے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے تو اتنا زیادہ روتے کہ فرش کی کنکریاں تک بھیگ جاتی، اور فرماتے یقیناً عمر اسلام کا قلعہ تھے، لوگ ان کے دور میں اسلام میں داخل ہوئے تھے، خارج کوئی نہیں ہوا تھا، لیکن جب عمر وفات پا گئے تو اس قلعے میں شغاف بڑھ گیا اور لوگ اس میں داخل ہونے کے بجائے خارج ہونے لگے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ لوگوں کو جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا اور اس کے متعلق لوگوں نے رائے دی اور عمر نے بھی رائے دی تو اسی رائے کے مطابق قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی۔ یہ حدیث سنن ترمذی 3682 سے لی جاتی ہے۔ اور قبیصہ بن جابر فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والا، کتاب اللہ کو پڑھنے والا اور دین کی خوب سمجھ رکھنے والا اور کوئی نہیں دیکھا۔ اور سیدہ عائشہ سیدنا عمر کی تعظیم میں فرماتی ہیں میں اپنے اس حجرے میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے ہیں سر پر کپڑا لیے بغیر بھی داخل ہو جایا کرتی تھی، اور میں کہا کرتی تھی کہ یہ میرے خاوند اور میرے باپ ہی تو ہیں، لیکن جب سے عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ دفن کیا گیا ہے تو اللہ کی قسم اب تو میں اچھی طرح اپنے سر پر چادر لے کر ہی جایا کرتی ہوں، کیونکہ اب سیدنا عمر سے حیا آتی ہے۔ مسند احمد 26179 سے یہ حدیث لی جاتی ہے۔ اور سیدنا ابو طلحہ کے جذبات کچھ یوں ہیں، انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد فرمایا، اللہ کی قسم سیدنا عمر کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے ہر گھر کے دینی اور دنیاوی معاملات میں نقص پیدا ہو گیا ہے۔ اور سیدنا حذیفہ جناب عمر بن خطاب کے بارے میں فرماتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسلام کی مثال اس سپاہی کی طرح تھی جو آگے بڑھتا ہے اور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، لیکن جب عمر شہید ہو گئے تو اسلام کی مثال اس سپاہی کی طرح ہو گئی جو پیچھے ہٹتا ہے تو ہٹتا ہی چلا جاتا ہے۔ جبکہ دیگر مسلمانوں کی حالت کچھ اس طرح سے تھی۔ عمر بن میمون فرماتے ہیں کہ گویا لوگوں کی ایسی حالت ہو گئی جیسے اس سے پہلے انہیں کوئی تکلیف یا مصیبت پہنچی ہی نہیں تھی۔
صحیح بخاری 3700 میں یہ حدیث لکھی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ثانیہ کے بعد لوگوں کے حالات جاننے کے لیے نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ اس طرح رو رہے تھے جیسے ان کی جوان اولاد فوت ہو گئی ہو۔ ان کرام یہ تھے ہمارے صحابہ، یہ تھی ان کی شان عظمت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی صحابہ کرام کی طرح دین پر عمل کرنے والا، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، صحابہ کرام جیسا متقی و پرہیزگار بنائے، اور صحابہ کرام کی طرح دین اسلام کی سربلندی اور دین اسلام کا خادم اور دین اسلام کی راہ میں شہادت پانے والا بنائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ۔